وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، اپنی گزشتہ ویڈیو میں خاکسار نے احادیث مبارکہ اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں قطعی طور پر یہ ثابت کیا تھا کہ امت محمدیہ میں ایک نہیں بلکہ دو موعود مسیح ابن مریم کا وعدہ دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے ہمارے وہ احمدی احباب جو مسیح ابن مریم سے متعلق احادیث کو مجروح اور مخدوش سمجھتے ہیں، ان پر یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ جب مسیح ابن مریم بائبل، قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بیان کردہ علامات اور نشانات کے ساتھ ظاہر ہو گیا ہے، تو پھر کوئی دانش رکھنے والا کیوں کر مسیح ابن مریم کے نزول کے سلسلے میں الہی کتابوں اور احادیث مبارکہ میں بیان فرمودہ پیش گوئیوں کو مجروح اور مخدوش قرار دے سکتا ہے؟ آج جس کثرت کے ساتھ بائبل، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں مسیح ابن مریم کے نزول کے سلسلے میں جو علامات اور نشانات بیان فرمائے گئے ہیں، پورے ہو گئے ہیں کہ کیا یہودی اور کیا عیسائی اور کیا مسلمان سب پکار اٹھے ہیں کہ بلا شبہ مسیح ابن مریم کے نزول کا وقت آن پہنچا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کو اس وقت زمین پر ہونا چاہیے، اور بڑے اضطراب اور بیقراری کے ساتھ مسیح کی آمد کے منتظر ہیں۔ اور ادھر ہمارے احمدی احباب اس موعود مسیح ابن مریم کو کلیتاً فراموش کر چکے ہیں، جس کے نزول کی نہ صرف حضور علیہ السلام نے 100 سال قبل اللہ تعالیٰ سے علم پا کر خبر دی تھی، بلکہ اسے فتح و ظفر کی کلید یا دوسرے لفظوں میں فتح اسلام کی کلید قرار دیا تھا۔ بہرحال یہ کافی افسوس کا مقام ہے، لیکن بہرحال میں اپنے آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، الہی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتری اللہ کو زیادہ مہلت نہیں دیتا اور جلد ہلاک کرتا ہے۔ بائبل پڑھیے، انجیل پڑھیے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو اس میں کئی ایسی آیات ملیں گی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر افطرا کرنے والا جلد ہلاک کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، تمام علماء امت بشمول حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم و عدل بنا کر بھیجا تھا، اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ پر افطرا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مفتری کو 23 سال کے کم عرصہ کے اندر اس کی شرح کاٹ کر ہلاک کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، آپ اسکرین پر سورت الحاقہ کی آیت دیکھ رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب 40 میں ان آیات کی تفسیر میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے اور بار بار بیان فرمایا ہے کہ خدا اس مفتری کو جو خلقت کی گمراہ کرنے کے لیے معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو کبھی مہلت نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی اسلام کی کتابوں پر نظر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آج تک علماء امت میں سے کسی نے یہ اعتقاد ظاہر نہیں کیا کہ کوئی مفتری اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 23 برس تک زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر آپ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں ہزارہ نامی علماء اور اولیاء ہمیشہ اس دلیل کو کفار کے سامنے پیش کرتے رہے، اور کسی عیسائی اور یہودی کو طاقت نہ ہوئی کہ کسی ایسے شخص کا نشان دے جس نے افطرا کے طور پر معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے زندگی کے 23 برس پورے کیے ہوں۔ سامعین کرام، دیکھیں حضور علیہ السلام سورت الحاقہ کی آیات کی تفسیر میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص معمور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو خدا تعالیٰ ایسے مفتری اللہ کو 23 سال سے کم عرصہ میں ہلاک کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، پھر آپ قرآن مجید کی یا آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ایک اور حوالہ، حضور علیہ السلام یہاں پر قرآن مجید کی آیت لو تقول علینا اور ایک دوسری آیت
وَإِذَا لَازَقْنَا وَظِيفَ الْحَيَاةِ وَظِيفَ الْمَمَاتِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بطور افطرا کے نبوت اور مامور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، اگر کوئی شخص بطور افطرا کے نبوت اور مامور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کی مانند ہرگز زندگی نہیں پائے گا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سچے اور جھوٹے مدعی ماموریت کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ معیار صداقت بیان فرماتا ہے کہ جھوٹا مدعی ماموریت 23 سال کے اندر شہر کاٹ کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک معیار قرآنی معیار صداقت ہے۔ اور حضور علیہ السلام اسی کتاب میں اس معیار صداقت کے متعلق فرماتے ہیں، آپ یہ حوالہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افطرا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ سامعین اکرام، اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں یا 40 کا، تو آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ جو شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، خلقت کو گمراہ کرنے کے لیے مامور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مفتری اللہ کو جلد ہلاک کرتا ہے اور اسے 23 سال کے کم عرصہ کے اندر ہلاک کر دیتا ہے، یعنی فیصلہ فرما دیتا ہے، جھوٹے اور صادق کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے۔ اسی تسلسل میں حضور علیہ السلام کا ایک اور حوالہ بھی ہے، آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی ساری پاک کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ مفتری جلد ہلاک کیا جاتا ہے، اس کو وہ عمر ہرگز نہیں ملتی جو صادق کو مل سکتی ہے۔ تمام صادقوں کا بادشاہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو وحی پانے کے لیے 23 برس کی عمر ملی، یہ عمر قیامت تک صادقوں کا پیمانہ ہے۔ سامعین اکرام، کسی بھی مدعی ماموریت کا، مدعی نبوت کا اپنے دعوی ماموریت کے بعد 23 سال زندہ رہنا اس کی صداقت کا قطعی ثبوت ہے، اور اسی طرح کسی مدعی کا اپنے دعوی ماموریت کے بعد، دعوی نبوت کے بعد 23 سال کے اندر ہلاک ہو جانا اس کے مفتری اللہ ہونے کا، اس کے جھوٹے ہونے پر قطعی دلیل ہے۔ سامعین اکرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 5-6 جنوری 1944 کی درمیانی رات میں خواب دیکھنے کے بعد 28 جنوری 1944 کو دعویٰ مسلم موت کیا تھا۔ آپ نے 20 فروری 1944 کو پہلا جلسہ یوم مسلم موت کے موقع پر انہوں نے اپنے اس دعوے کا پرشوکت اعلان کیا تھا، اور جن الفاظ میں انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا وہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ اسکرین سے پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ نہیں پڑھتا، لیکن اس میں بہرحال آپ نے خدا کی قسم کھا کر دعوی مسلم موت کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں ہی وہ موعود مسیح موعود علیہ السلام کا وہ موعود بیٹا ہوں جس کا ذکر 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں ہے، جس کے ذریعے قوموں نے برکت پانی تھی، وہ موعود بیٹا آپ ہی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے دعویٰ مسلم موت کیا تھا یہ 1944 میں۔ تو پھر آپ کے دعویٰ مسلم موت کے 10 سال بعد مورخہ 10 مارچ 1954 کو آپ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے کی تفصیل تاریخ احمدیت میں درج ہے، جو آپ اسکرین پر سے دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہ تفصیل نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ حملہ چاقو کے ساتھ آپ کی گردن پر کیا گیا تھا، جس سے آپ کی گردن پر بڑا خطرناک 3 انچ لمبا اور بہت گہرا گھاؤ پڑ گیا تھا۔ اس حملہ کے 1 سال بعد آپ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے یورپ گئے تھے۔ اس چیک اپ کی رپورٹ کی جو تفصیل ہے وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب میں درج ہے، اور اس کا حوالہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حملے کے نتیجے میں چاقو کی نوک جو تھی وہ آپ کی شہرک میں ٹوٹ کر اس میں دھنس گئی تھی۔ جان کے شدید خطرے کے پیش نظر ماہرین نے خلیفہ ثانی کی شہرک سے چاقو کی ٹوٹی ہوئی نوک کو نہیں نکالا تھا۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کی صحت جو تھی وہ دن بدن گرتی گئی، آپ کو فالج بھی ہو گیا، اور آپ کے دعویٰ مسلم موت کے صرف 10 سال کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ نے آیت تقول علینا کی قہری تجلی کو ظاہر کیا، اور اس طرح آپ اس حملہ کے بعد 11 سال 8 ماہ تکلیف میں گزار کر 8 نومبر 1965 کو فوت ہو گئے تھے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے
آیت لو تکول علینا کی قہری تجلی خلیفہ ثانی پر ظاہر کر کے آپ کو آپ کے دعوی مسلم موت کے بعد 23 سال سے کم عرصہ میں ہلاک کر کے آپ کے مفتری اللہ ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ سامعین کرام، آج کی اس مختصر ویڈیو میں خاکسار نے قرآن مجید اور حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بیان کردہ قرآنی معیار صداقت کے مطابق خلیفہ ثانی کو اپنے دعوی مسلم موت میں جھوٹا اور مفتری اللہ ثابت کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں خاکسار خلیفہ ثانی کے دردناک انجام کی تفصیل بیان کرے گا۔ اس وقت تک کے لیے خاکسار کو آپ اجازت دیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔